السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا اپنے برگزیدوں اور انبیاء سے عجیب سلوک ہوتا ہے. وہ چھپتے ہیں اور خدا کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ انہیں حکم دے کر باہر نکالتا ہے. اور اس کا کامل نمونہ اور اعلیٰ ترین نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. آپ گوشہ خلوت میں کئی دن غار حرا میں اپنے مولا کی یاد میں محو رہتے تھے. دنیاوی معاملات سے کوئی رغبت نہیں تھی. گو کہ دنیاوی اور گھریلو ذمہ داریاں جو تھیں ان کے نبھانے میں آپ کے برابر بھی کوئی نہیں تھا اور نہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہنا اور عبادت میں مصروف رہنا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ غار سے باہر نکلو اور دنیا کو خدائے واحد و یگانہ کی طرف بلاؤ، تو آپ نے داعی اللہ ہونے کا بھی ایسا نمونہ قائم فرمایا جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا وجود جو دعوت اللہ کی وجہ سے محبوب قوم بھی ٹھہرا اور جس کو بے انتہا ظلموں کا نشانہ بنایا گیا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار اور مخلوق خدا کی ہمدردی سے بھرا ہوا، کسی بھی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر لمحہ ایک نئی شان سے اپنے کام میں مگن نظر آ رہا تھا. اور ایک دو کر کے ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے سے آپ کی جماعت میں وسعت پیدا ہو رہی تھی.
اور آپ کی زندگی میں ہی اسلام کا پیغام عرب سے باہر بھی پھیل گیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ تک مسلمان حکومتیں قائم ہو گئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہی اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق مسلمانوں کی روحانی حالت میں بے انتہا زوال آیا، اور اس روحانی زوال سے بعض جگہ مسلمانوں کی دنیاوی حکومتیں بھی متاثر ہوئیں اور ہاتھ سے جاتی رہیں۔ لیکن جیسا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جو کامل ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے اس حالت نے جو اس وقت تھی پھر سنبھالا لینا تھا، اور یہ سنبھالا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور مسیح و مہدی کے ذریعے سے ہونا تھا، تاکہ اسلام ایک نئی شان سے تمام دنیا کے ادیان پر غالب آئے، اور دنیا کے وہ کنارے جہاں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تھا وہاں بھی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے آخری دین کی تکمیل اشاعت کے لیے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح و مہدی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور اتباع میں غیر شرعی نبی کا اعزاز دے کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں آپ کی زندگی میں بھی اپنے آقا و مطاع کی زندگی کے ابتدائی دور کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد میں بھی ہر لمحہ یہی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ دنیا سے آپ کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر کوئی خواہش اور آرزو اور عمل تھا تو یہ کہ خدائے واحد کی عبادت میں مشغول رہوں، اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں مخمور رہتے ہوئے آپ پر درود و سلام بھیجتا رہوں، اور اس عبادت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا نتیجہ تھا کہ آپ کو مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی حالت زار بے چین کر دیتی تھی، جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے کا جوش اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عشق و محبت ہی تھا جس کی وجہ سے آپ اسلام کے دفاع کے لیے جہاں قرآن کریم کا گہرا مطالعہ فرماتے تھے وہاں دوسرے مذاہب کی کتب کا بھی مطالعہ کر کے قرآن کریم کی برتری ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور اسلام کی برتری ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے جہاں بھی آپ کو موقع ملتا تھا، اور کوئی نام و نمود اور دنیا دکھاوا آپ کی جوانی کے دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے غیر بھی گواہ ہیں اور اپنے بھی گواہ ہیں۔ اللہ تعالی جو عالم الغیب و شہادہ ہے اس کو تو آپ علیہ السلام کے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ عشق و وفا اور دین اور دین اسلام کے لیے دلی درد کی کیفیت کا بخوبی علم تھا۔ اس نے آپ کو کہا کہ گوشہ تنہائی سے باہر نکلو اور صرف اکا دکا
لوگوں سے اسلام کی برتری کی باتیں نہ کرو. صرف اپنے حلقے میں مسلمانوں کی حالت ظاہر بدلنے کی کوشش نہ کرو. صرف تحریر سے ہی یہ مسئلہ صرف حل نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں یہ اعلان کر دو کہ آنے والا مسیح و مہدی آ چکا، اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ مسیح و مہدی میں ہوں. آپ کا یہ اعلان کرنا تھا کہ آپ کی مخالفت کا وہ طوفان برپا ہوا جس نے ایک وقت میں قادیان میں آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ قادیان سے ہجرت کا سوچنے لگے. آپ کے بعض مخلصین نے مریدوں میں سے اپنے اپنے علاقوں میں آپ کو رہنے کی دعوت دی اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی قبول کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نوبت نہیں آئی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے 1882 میں جب اسلام کے دفاع کے لیے براہین احمدی آپ لکھ رہے تھے، یہ تسلی دلا دی تھی کہ حالات جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہوں گے. عربی الہام کی ایک لمبی عبارت ہے، اس کو آپ نے براہین احمدیہ میں درج بھی فرمایا ہے. اس کا کچھ حصہ جو آپ نے اپنی کتاب سراج منیر میں درج فرمایا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، یہ پیش گوئی براہین کے صفحہ 242 میں مرقوم ہے. انی رافع کا الیہ والقیت علیک محبتا منی وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم واتلو علیہم ما اوحی الیک من ربک ولا تصعر لخلق اللہ ولا تسم من الناس. اس ترجمہ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور میں اپنی طرف سے محبت تیرے پر ڈالوں گا. یعنی بعد اس کے کہ لوگ دشمنی، یہ ترجمہ حضرت مسیح صاحب نے خود فرمایا ہے، یعنی بعد اس کے کہ لوگ دشمنی اور بغض کریں گے، یک دفعہ محبت کی طرف لوٹائے جائیں گے، جیسا کہ یہ مہدی موعود کے نشانوں میں سے ہے. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ تیرے پر ایمان لائیں گے ان کو خوشخبری دے کہ وہ اپنے رب کے نزدیک قدم صدق رکھتے ہیں، اور جو میں تیرے پر وحی نازل کرتا ہوں تو ان کو سنا. خلق اللہ سے منہ مت پھیر اور ان کی ملاقات سے مت تھک. اور اس کے بعد الہام ہوا وہ وسع مکانہ کا، یعنی اپنے مکان کو وسیع کر لے. اس پیش گوئی میں صاف فرما دیا کہ وہ دن آتا ہے کہ ملاقات کرنے والوں کا بہت ہجوم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہر ایک کا تجھ سے ملنا مشکل ہو جائے گا. بس تو نے اس وقت ملال ظاہر نہ کرنا اور لوگوں کی ملاقات سے تھک نہ جانا. سبحان اللہ، یہ کس شان کی پیش گوئی ہے. اور اس وقت بتلائی گئی ہے کہ جب میری مجلس میں شاید 2-3 آدمی آتے ہوں گے، اور وہ بھی کبھی کبھی. یہ وسع مکانہ کا الہام اور لوگوں کے آنے کی خوشخبری آپ کو اس وقت دی جا رہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھار 2-3 آدمی میری مجلس میں آیا کرتے تھے، لیکن اس سے چند سال پہلے، 4-5 سال پہلے ہم نظر دوڑا کر دیکھیں آپ کی زندگی میں، تو دنیاوی لحاظ سے آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہ تھا. یہاں تک کہ گزارا بھی والد صاحب کے ذمہ تھا، اور آپ کے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ کچھ کام کیا کرو، کام نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ شادی ہوگی تو بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ لیکن آپ نہایت ادب سے والد صاحب کو یہی جواب دیا کرتے تھے کہ جو آپ کہتے ہیں میں کر لیتا ہوں، لیکن میں تو حاکم الحاکمین کا نوکر ہو چکا ہوں، دنیا داری میں تو میرا دل نہیں لگتا. والد صاحب آپ کی بات سن کر خاموش ہو جایا کرتے تھے، لیکن آپ کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے.
انہیں کیا معلوم تھا کہ اس بیٹے کی تمام تر ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول سے عشق و محبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اپنے سپرد کر لی ہوئی ہے. یہاں اپنے کھانے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کا سوال نہیں. وقت آنے پر دنیا وہ نظارہ دیکھے گی کہ جب آپ کے دسترخوان سے ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد کی وفات ہوئی ہے تو اس کی وفات ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وفات کی اطلاع آپ کو دی. تو بشری تقاضے کے تحت خود آپ کو بھی اپنی فکر معاش کی فکر ہوئی جو آپ کے والد صاحب سے وابستہ تھا. لیکن جو ہی یہ خیال آیا اللہ تعالیٰ نے فوراً الہام کیا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ الہام ہوتے ہی وہ خیال یوں اڑ گیا جیسا کہ روشنی کے نکلنے سے تاریکی اڑ جاتی ہے، جیسے روشنی آنے سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے. اور آپ نے اس الہام کی انگوٹھی بھی تیار کروا لی. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا نے ان کی وفات کے بعد، یعنی والد صاحب کی وفات کے بعد، لاکھوں انسانوں میں مجھے عزت کے ساتھ شہرت دی، اور میں والد صاحب کے زمانے میں اپنے اقتدار اور اختیار سے کوئی مالی قدرت نہیں رکھتا تھا، اور خدا تعالیٰ نے ان کے انتقال کے بعد اس سلسلے کی تائید کے لیے اس قدر میری مدد کی اور کر رہا ہے کہ جماعت کے درویشوں اور غریبوں اور مہمانوں اور حق کے طالبوں کی خوراک کے لیے جو ہر ایک طرف سے صدہا بندگان خدا آ رہے ہیں، اور نیز تالیف کے کام کے لیے ہزارہا روپیہ بہم پہنچایا اور ہمیشہ پہنچاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے اس الہام کے تحت کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ اپنے کافی ہونے کا ثبوت دیا، اس وعدے کو پورا فرمایا، بلکہ وسع مکانہ کا حکم فرما کر خود ہی ہر لحاظ سے اس کی وسعت کے تمام لوازمات اور انتظامات بھی پورے فرمائے. اور اس الہام کو آج بھی ہم پوری شان سے، ایک نئی شان سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں. اور یہ الہام آپ کو صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ کئی مرتبہ ہوا، اور ہر مرتبہ جب آپ کو ہوا یہ الہام تو اس کی وسعتوں کی شان بھی بڑھتی چلی گئی. اور یہی آپ نے فرمایا ہے کہ متعدد مرتبہ ہونے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وسعتوں کی شان بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے آپ بھی ہر لحاظ سے اس وسعت کے لیے ظاہری طور پر کوشش کرتے چلے جائیں اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. اور آپ یہی کرتے تھے کہ وہ سچے وعدوں والا خدا ہے، اپنے وعدے پورے کرے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الہام ہوا تو دعوی مسیحیت سے یہ پہلے کا واقعہ ہے، اور آپ کے پاس بظاہر دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خدائی حکم تھا، اس لیے پورا کرنا بھی آپ نے ضروری سمجھا. تو اور اسے پورا کس طرح فرمایا آپ نے، اس بارے میں حضرت سیدنا مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میاں عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت درج فرمائی ہے، پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ میاں عبداللہ سنوری صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حضور کو وسع مکانہ کا، یعنی اپنے مکان وسیع کا الہام ہوا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ مکانات بنوانے کے لیے تو ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے، اس حکم الہی کی اس طرح تعمیل کر دیتے ہیں کہ 2-3 چھپر بنوا لیتے ہیں.
گھاس پھوس کے. چنانچہ حضور نے مجھے اس کام کے واسطے امرتسر حکیم محمد شریف صاحب کے پاس بھیجا جو حضور کے پرانے دوست تھے اور جن کے پاس حضور اکثر امرتسر میں ٹھہرا کرتے تھے تاکہ میں ان کی معرفت چھپر باندھنے والوں اور چھپر کا سامان لے آؤں. چھپر باندھنے والے اور چھپر کا سامان لے آؤں. چھپر باندھنے کے لیے بھی خاص آدمی ہوتے تھے. چنانچہ میں جا کر حکیم صاحب کی معرفت امرتسر سے آدمی اور چھپر کا سامان لے آیا اور حضرت صاحب نے اپنے مکان میں 3 چھپر تیار کروائے. یہ چھپر کئی سال تک رہے پھر ٹوٹ پھوٹ گئے. میاں بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ آگے اس کے کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ توسیع مکان سے مراد کثرت مہمانان اور ترقی قادیان بھی ہے اور یہ سچ ہے. تو یہ حالات تھے کہ مکانوں کی وسعت کے لیے رقم نہیں تھی, صرف طاقت تھی, توفیق تھی تو چھپر ڈالنے تک کی. یہ تو آپ کو یقین تھا کہ خدا تعالی نے جب الہام کیا ہے تو سامان بھی پیدا فرمائے گا, لیکن اپنی طاقت کے مطابق اس الہام کے بعد فوری عمل بھی ضروری تھا. اس لیے جو موجود تھا اس سے ظاہری سامان آپ نے فوراً کر دیا. لیکن یہ الہام کیونکہ آپ کو بار بار اور مختلف جگہ پر ہوا ہے اور مختلف مواقع پر ہوا ہے, اس لیے ہر مرتبہ یہ الہام ہونے پر آپ اس یقین سے بھر جاتے تھے کہ اب ایک نئی شان سے اس الہام کے پورا ہونے کے سامان ہوں گے. اور اس کا اظہار آپ نے اپنے ایک اشتہار میں یوں فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ ہوا مجھے الہام ہوا تھا کہ وسع مکانہ کا یا تو نہ من کل فج نمیق, یعنی اپنے مکان کو وسیع کر کہ لوگ دور دور کی زمین سے تیرے پاس آئیں گے. سو پشاور سے مدراس تک تو میں نے اس پیش گوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا, مگر اس کے بعد دوبارہ پھر یہی الہام ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیش گوئی پھر زیادہ قوت اور کثرت سے پوری ہوگی. واللہ یفعل ما یشاء لا مانع لما اراد. اور پھر 1907 میں اپنے ایک جگہ الہامات کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں, 1907 کی بات ہے, کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے فرمایا, اور پھر فرمایا لکم البشریٰ فی الحیات دنیا, خیر و نصرت و فتح انشاءاللہ تعالی. وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انی معک ذکرتک فاذکرنی وسع مکانک ہانا انت آنا وترفع بین الناس انی معک یا ابراہیم انی معک وما اہلک انک معی واہلک انی انا الرحمن فانتظر قل یاخذک اللہ. یعنی تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے, تیرا انجام نیک ہے, خیر ہے اور نصرت اور فتح انشاءاللہ تعالی. ہم تیرا بوجھ اتار دیں گے جس نے تیری کمر توڑ دی, اور تیرے ذکر کو اونچا کر دیں گے. میں تیرے ساتھ ہوں, میں نے تجھے یاد کیا ہے, سو تو مجھے بھی یاد کر اور اپنے مکان کو وسیع کر دے. وہ وقت آتا ہے کہ تو مدد دیا جائے گا اور لوگوں میں تیرا نام عزت اور بلندی سے لیا جائے گا. میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم, میں تیرے ساتھ ہوں اور ایسا ہی تیرے اہل کے ساتھ, اور تو میرے ساتھ ہے اور ایسا ہی تیرے اہل. میں رحمان ہوں, میری مدد کا منتظر رہ, اور اپنے دشمن کو کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ لے گا. یعنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کو آپ کی کامیابی اور جماعت کی ترقی کی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وسع مکانہ کا حکم فرمایا. اور جیسا کہ میں نے کہا
جب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو خوشخبری دیتا ہے اور حکم دیتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے سامان بھی مہیا فرماتا ہے. اور آپ کے الہامات کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. کہاں تو آپ صرف چھپروں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی بات کو ظاہری رنگ میں پورا فرما رہے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ نے اپنی زندگی میں ہی دارالمسیح میں بھی اور قادیان میں بھی مکانیت میں وسعت پیدا کی. قادیان میں آنے والے مہمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کی رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات بھی آپ فرماتے رہے اور اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی. پھر خلافت اولیٰ اور ثانیہ میں مکانیت میں بھی اور مساجد میں بھی وسعت ہوئی. پھر پارٹیشن کے بعد وہ حالات کچھ تھوڑے سے تھے خراب ہوئے احمدیوں کے لیے قادیان میں، لیکن بہرحال دارالمسیح اور جو جگہیں تھیں پرانی حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت کی وہ جماعت کے پاس ہی رہیں. اور 1991 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے دورہ کیا تو اس دورے کے بعد وسع مکانہ کا پھر ایک نیا دور شروع ہوا، جہاں احمدیوں کے مکانوں میں بھی اور جماعتی عمارات میں بھی خوب اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر 2005 میں میرے دورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید توفیق عطا فرمائی کہ قادیان میں جماعتی عمارات میں وسعت پیدا ہوئی، اور جماعتی مرکزی عمارات کے علاوہ آسٹریلیا، امریکہ، انڈونیشیا، ماریشس وغیرہ نے اپنے بڑے بڑے وسیع گیسٹ ہاؤسز بنائے. وہاں جماعتی طور پر ایم ٹی اے کی خوبصورت بلڈنگ اور دفتر نشر و اشاعت بن گیا. کتب کے سٹور بھی اس میں مہیا کیے گئے ہیں، بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں. 2 منزلہ نمائش ہال بنایا گیا، ایک بڑی وسیع 3 منزلہ عمارت لائبریری بنائی گئی. فضل عمر پریس کی تعمیر ہوئی، لجنہ ہال بنا، ایک 3 منزلہ گیسٹ ہاؤس ویسے مرکزی طور پر بنایا گیا. لنگر خانہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید توسیع ہوئی اور نئے بلاک بنے، اور اس طرح بے شمار نئی تعمیر اور توسیع ہوئی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسجد اقصیٰ میں توسیع کی گئی ہے، جس میں 3 منزلہ تقریباً جگہ پیچھے مہیا کی گئی ہے سین سے پیچھے ہٹ کے، اور اس میں جو نئی جگہ بنی ہے تقریباً 5000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس طرح دوسری کئی مساجد کی تعمیر ہوئی قادیان میں، اور سب کی تفصیل کا تو بیان نہیں ہو سکتا، اور نہ بغیر دیکھے اس وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو وہاں ان نئی تعمیرات کی وجہ سے قادیان میں ہو رہی ہے. یہ چند تعمیرات جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ گزشتہ 3-4 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنا کہ ہر روز ہم اس الہام کی شان دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف قادیان میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ، پاکستان میں بھی نامساعد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. ہمارے مخالفین سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کرنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک اس کی وسع مکانہ کا سوال ہے اللہ تعالیٰ ہر روز ہمیں ایک شان سے اس کو پورا ہوتا دکھا رہا ہے. اور پھر پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں ہے، قادیان سے اٹھنے والی وہ آواز جس کو اپنے وسائل سے چند میل تک پہنچنا بھی مشکل نظر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور وعدوں کے مطابق تمام دنیا میں پھیل گئی، اور نہ صرف آواز پھیل گئی بلکہ دنیا میں
وسع مکانہ کے نظارے بھی ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسجد جو بیت الفتوح ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ کہاں چھوٹی سی مسجد فضل تھی جس میں زیادہ نمازی جمع ہو جاتے تھے تو مارکی لگانی پڑتی تھی، اور یہاں اب سب کھپت ہو جاتی ہے، سارے اسی میں سموئے جاتے ہیں۔ اسی طرح یو کے میں اور مساجد بن رہی ہیں۔ تو یہ سب وسع مکانہ کے نظارے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو نوازتے ہوئے اللہ تعالیٰ وسع مکانہ کا بھی پیش گوئی کو ہر جگہ ہمیں پورا ہوتے دکھا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کہ یہ ہیں کہ زیادہ قوت اور کثرت کے ساتھ پوری فرما رہا ہے۔ تو یہی الفاظ انسان فرمائے تھے کہ جو نیا الہام ہوتا ہے یا دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ الہام کرتا ہے تو وہ زیادہ قوت اور کثرت کے ساتھ اس کو پورا ہی فرماتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے مساجد اور مراکز کی تعداد دنیا میں 14,715 ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب ہم اپنی کوشش دیکھتے ہیں تو یہ اضافہ ناممکن نظر آتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وسع مکانہ کا حکم دیا تو خود ہی اس کے سامان بھی پیدا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ کن حالات میں بعض جگہ مساجد اور دوسری تعمیرات ہوئیں، اس کے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہندوستان کا ہی پہلے ذکر کروں گا۔ وہاں کجن ضلع کانگڑا میں ایک جگہ ہے، یہاں جماعت کی جب جماعت قائم ہوئی، جب یہ رپورٹ آئی ہے تھوڑا عرصہ یہ جماعت قائم ہوئی ہے وہاں، تو مسلمانوں کی طرف سے مسجد کی تعمیر کی بہت مخالفت ہوئی کہ جماعت یہاں تعمیر نہیں کرے گی۔ بعد میں ہندو بھی ان کے ساتھ مل گئے اور جماعت کے مخالف ہو گئے۔ اس علاقے کا پولیس افسر جو تھا، ایس ڈی ایم کہتے ہیں، وہ ہندو تھا لیکن شریف النفس تھا۔ اس نے احمدیوں کو کہا کہ دن کو کام نہ کریں، رات کو کام کریں، اور میں اپنے آدمی بھجواؤں گا، آپ اپنے آدمی ساتھ لگائیں اور مسجد بنا لیں۔ چنانچہ اس طرح راتوں کو کام کر کے مسجد تعمیر ہوئی اور ایک حال نما کمرہ بنا لیا گیا۔ بعد میں ایک رات میں مسجد کے مینار بھی بنا لیے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک غیر مسلموں کی مدد سے مسجد کی تعمیر کا کام مکمل کروایا، اور مسلمانوں کی اس تعمیر میں روک ڈالنے کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ اپنی تائید دکھاتا رہا۔ پھر ضلع فتح آباد صوبہ ہریانہ میں مسجد تعمیر ہوئی، یہاں بھی نئی جماعت قائم ہوئی ہے۔ جب مقامی جماعت نے مسجد کی تعمیر کی کوشش کی تو یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے مسجد کی تعمیر کی سخت مخالفت کی اور ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا۔ اس علاقے میں خدام نے جلسہ کیا، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا، ہندوؤں پر اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے مخالفت چھوڑ دی اور جماعت کے حق میں کھڑے ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے مخالفت نہیں چھوڑی، اور عام مسلمانوں کے خلاف ہو کر ہندوؤں نے پھر جماعت کی مدد کی اور مسجد تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے مسجد بھی بن گئی اور مشن ہاؤس بھی بن گیا۔ پھر چنئی میں اس سال مسجد ہادی کی تعمیر ہوئی، یہاں بھی 2 منزلہ مسجد ہے اور ساتھ اس کے رہائشی حصہ بھی ہے، اور اس مسجد کی تعمیر پہ بھی تقریباً 50 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اور اب میں جب گیا ہوں انڈیا کے دورے پر تو چنئی بھی گیا تھا، یہاں مسجد کا افتتاح کیا میں نے اس کی۔
اور اس وجہ سے ملا وہاں بہت زیادہ بکھلائے ہوئے ہیں. میرے دورے کے بعد سے مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پیچھے جو واقعہ ہوا ہے، میں نے پچھلے جمعے جنازہ پڑھایا تھا ایک خاتون کے قبر کشائی کا، وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ مولوی اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو قبضہ کر لیں گے ہر جگہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے تبلیغ کے راستے بھی کھول دیے ہیں. یہ جو قبر کا لاش بار نکالنے کا واقعہ ہوا، اس سے ایک بڑی تعداد شرفاء کی جماعت کا ساتھ دے رہی ہے، مسلمانوں میں سے بھی. اسی طرح ایک لوکل چینل، ٹی وی چینل نے غیر احمدی مولویوں کو بلایا، ہمارے لوگوں کو بلایا، اور تقریباً ایک پروگرام ریکارڈ کیا گیا 1.5 گھنٹے کا، اور مناظرہ کی طرح کی صورت پیدا ہوئی. تو یہ پروگرام بھی ابھی انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، کہتے ہیں ہم ٹی وی پہ دکھائیں گے. اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور اسی راستے کھلیں گے. تو اللہ تعالیٰ مخالفت میں راستے کھول رہا ہے. پھر ایک بینن کا واقعہ بتا دیتا ہوں. امیر صاحب بینن کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں مسجد بنانی شروع کی، تو اس علاقے کے ملا جو میرے پیچھے دورہ کیا تھا، اس کے بعد خوب مخالفت میں گرم ہو گئے تھے، اکٹھے ہو کر اس گاؤں میں آنے لگے. جہاں جہاں افریقن ملکوں میں یا ہندوستان وغیرہ میں جہاں بھی میں نے دورے کیے ہیں اس سال، اس کی وجہ سے مخالفت بہت بڑی ہے، اور اس کی وجہ سے راستے مزید کھلے ہیں تبلیغ کے. تو کہتے ہیں کہ خوب مخالفت میں سرگرم ہو گئے اور اکٹھے ہو کر اس گاؤں میں آنے لگے. نوآئین کو ڈرانے اور دھمکانے لگے اور انہیں احمدیت چھوڑنے کو کہا. کئی مرتبہ صدر صاحب جماعت سے کہا کہ تم احمدیت سے انکار کر دو اور مسجد نہ بننے دو، ہم سے جتنے ہی پیسے لینے لے لو اور ہم تمہیں مسجد بنا دیتے ہیں. مگر ہر بار دفعہ اس مخلص احمدی نوآئین نے ان مخالفین کو جواب دے دیا کہ جو کرنا ہے کرو، ہم تو مسجد بنائیں گے، اور یہ جماعت کی مسجد ہی یہاں بنے گی. اور یہاں اگر کوئی دین پھیلے گا، اگر اسلام کی تبلیغ ہوگی تو وہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہوگی. یہ ان کو جواب دیتے رہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور یہ مسجد بن گئی تمام مخالفتوں کے باوجود. پھر غیروں کو احمدیہ کی طرف وسع مکانگاہ کے ذریعے سے کس طرح اللہ تعالیٰ مائل کرتا ہے. نائجیریا کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ایگو آئیوو یونیورسٹی کے ایک لیکچرر نے ایم ٹی اے کے ذریعے سے مسجد مبارک فرانس کے اختتامی پروگرام کو دیکھا، افتتاحی پروگرام کو دیکھا، اور ہمارے بک سٹال کے وزٹ کے دوران تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر سرزمین انگلستان اور فرانس میں اس طرح اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو رہا ہے تو جماعت احمدیہ کے ذریعے یہ بعید نہیں کہ ایک دن یروشلم اور امریکہ سے ہزاروں دفعہ اللہ کا نام بلند ہوا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے. پھر آئیوری کوسٹ سے ایک واقعہ یہ لکھتے ہیں، ونگرو شہر میں مسجد کی تعمیر کے بعد لوگوں کی احمدیت کی طرف خاص توجہ ہوئی ہے. ایک ہفتہ قبل کالج کے پروفیسر وطرا ابو بکر مشن ہاؤس آئے اور کچھ لٹریچر خرید کر لے گئے. مطالعہ کے بعد آئے کہ لٹریچر کے مطالعے سے پہلے میں نے مسلسل استخارہ کیا کہ اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، خدا سے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کے لیے دعا کی. مجھے خواب میں جماعت احمدیہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس جماعت کو دیکھو. میں نے آپ لوگوں کے کام کا جائزہ لیا ہے، مطالعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی ہے. اور پھر انہوں نے احمدیت قبول کر لی. تو جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام، یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، بے شمار ایسی مثالیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام وسع مکانہ کا جماعت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ قادیان کی حدود سے نکل کر دنیا میں بھی اپنی صداقت کا نشان دکھا رہا ہے. اور جوں اللہ تعالیٰ تبلیغ میں وسعت پیدا کر رہا ہے تو مکانیت میں بھی ہر جگہ وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. مکانیت بھی وسعت پذیر ہے. تبلیغ کے لحاظ سے ایم ٹی اے نے وسعت کے نئے دروازے کھولے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے بتایا پہلے کہ مخالفت بھی بڑھ رہی ہے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورے کرنے کا ایک انداز ہے کہ جہاں افراد جماعت کی انفرادی طور پر
یا جماعت کو مالی یا دنیاوی طور پر نقصان پہنچایا گیا یا پہنچائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، خدا تعالیٰ افراد جماعت کو پہلے سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے اور جماعت کی ترقی کی بھی نئی سے نئی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ کسی کے مکان کو جلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا اور بہتر مکان دے دیا، کسی کی دکان کو جلایا گیا تو ایک کی جگہ 2 دکانیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیں۔ کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑھ کر کاروبار مہیا کر دیے احمدیوں کے لیے جنہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ ایک مسجد سیل کی گئی اگر پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ 10-20 مسجدیں عطا فرما دیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہے جو ہر جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ذمہ داری بھی ہے ہماری کہ اس خدا کے آگے جھکنے والے اور اس کے حقیقی بندے بنیں جو اپنی نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے اور ہر دم نوازتا چلا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا کا مائی و اہلوں کا، یعنی اور تو میرے ساتھ ہے اور ایسا ہی تیرے اہل بھی، تو میرے ساتھ ہے اور ایسا ہی تیرے اہل بھی، تو ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بننے کے لیے اپنے اعمال کو ان نمونوں پر قائم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے قائم فرمائے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے خون کا رشتہ ہونے کے باوجود بھی حضرت نوح کے بیٹے کو ان کے اہل سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے آگے جھکا رہنے والا بنائے رکھے۔ آج کبابیر کی جماعت کا جلسہ سالانہ بھی ہو رہا ہے۔ کبابیر کی جماعت کا جلسہ سالانہ ہو رہا ہے اور فلسطین اور دوسرے ممالک کے احباب بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ کبابیر کے امیر صاحب کی خواہش تھی کہ اس جلسے کی مناسبت سے ان کا نام بھی کچھ ذکر کروں خطبے میں یا کچھ پیغام دوں مختصر، تو بہرحال مختصر ذکر کروں گا اور پیغام دوں گا ان کے لیے۔ وسع مکانہ کا اگر ذکر چل رہا ہے تو کبابیر کی جماعت کا بھی اس ضمن میں ذکر کر دوں کہ یہاں ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت خوبصورت مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور یہ بہت پرانی مسجد ہے اور بہت خوبصورت جگہ پر واقع ہے، اور ہر سیاح کو آنے والے کو یہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی تصویریں جو میں نے دیکھی ہیں بڑی خوبصورت مسجد نظر آتی ہے، اور یہی لوگ بتاتے بھی ہیں دیکھنے والے، اور اس ذریعے سے پھر تبلیغ کے راستے بھی کھل رہے ہیں۔ خلافت جوبلی کے سال میں وہاں کی جماعت نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس مسجد کے جو صحن کچھ جگہ خالی ہے اس میں ایک وسیع ہال اور دوسری تعمیرات کی جائیں جن کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان کو اجازت تو دے دی تھی اس کی، لیکن منصوبہ جو انہوں نے بنایا وہ بہت بڑا بنا لیا، جو بظاہر لگتا تھا کہ ان کے وسائل سے بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، اور معجزانہ طور پر امیر صاحب نے مجھے بتایا کہ معجزانہ طور پر منصوبہ اپنی تکمیل کے مرحلے پہ پہنچ رہا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فضل ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کے آگے مزید شکر گزاری کے جذبات سے بھرتے ہوئے جھکنے والا بنانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے MTA العربیہ کے ذریعہ دنیائے عرب میں تبلیغ کو بھی بہت زیادہ وسعت دی ہے،
اور اس میں بھی کوابیر کی جماعت کے افراد کا بہت ہاتھ ہے. مختلف طریقوں سے ان کے نوجوان مدد کرتے رہتے ہیں. اسی طرح بعض دوسرے عرب ممالک کے احمدی بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے. لیکن ہمیشہ ہر احمدی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی یہ کوشش اور کامیابیاں آپ کی کسی ذاتی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وجہ سے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی وجہ سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانے کے امام کے حق میں دعاؤں اور پیشگوئیوں کے پورے ہونے کی وجہ سے ہیں. اس لیے تمام وہ احمدی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تمام وہ عرب احمدی جنہوں نے اپنے عرب ہونے کو بڑائی کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ امام الزمان کی آواز کو سن کر سمعنا و اطعنا کا نمونہ دکھایا ہے. یاد رکھیں کہ ایک احمدی اور حقیقی مسلمان کا ہر نیا دن اس کے ایمان اور تقوی میں ترقی کا دن ہونا چاہیے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہر دن اگر تمہارے میں ترقی نہیں ہو رہی تو توجہ کرو اور غور کرو اور جائزے لو. اور اس ترقی کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا اور تقوی سے رات بسر کی. اور یہ تقوی میں ترقی ہی ہے جو ان جلسوں کا مقصد ہے. بس اس عہد کے ساتھ یہاں سے واپس جائیں اور اس کے حصول کے لیے یہ جو جلسے کے دن ہیں یہاں گزاریں کہ ہم نے پاک تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ان کو زندگیوں کا حصہ بنانا ہے اور تقوی میں ترقی کرنی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری ترقی تبلیغ کے ساتھ دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی وابستہ ہے. بس دعاؤں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، دعاؤں پر زور دیں اور خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں تو آپ کی دعائیں آسمانوں میں وہ ارتعاش پیدا کر کے وہ انقلاب لائیں گی جو اسلام اور مسلمانوں کے ہر مخالف کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالے گی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسیح و مہدی کا زمانہ تیر و تفنگ کا زمانہ نہیں ہے بلکہ دعاؤں سے انقلاب لانے کا زمانہ ہے. اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یضع الحرف سے ہم پر ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے عربوں کو تبلیغ اور تقریر کا خاص ملکہ عطا فرمایا ہوا ہے. اگر اپنے پاک نمونوں اور دعاؤں سے اسے سجاتے ہوئے استعمال میں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے وسیع تر فضلوں کی بارش اپنے پر برستے دیکھیں گے اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو عرب دنیا میں پھلتا پھولتا دیکھیں گے. بس آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عیسائیوں کو بھی جو حقیقی نجات کا باعث بنے اور یہودیوں کو بھی ان کی تاریخ اور تعلیم کے حوالے سے صحیح راستے دکھانے کی کوشش کریں. ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے ان کی بھلائی کے سامان کریں اور دوسرے مذاہب والوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے دکھائیں اور خدا تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑا کام ہے جو دنیا کی اصلاح کے لیے
مسیح محمدی کے ماننے والوں کے سپرد کیا گیا ہے۔ بس اے کبابیر اور فلسطین کے رہنے والے احمدیو، اس وقت عرب دنیا میں تم سب سے منظم جماعت ہو، اٹھو اور اس زمانے کے امام کے مددگار بنتے ہوئے، نانو انصار اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کے پیغام کو ہر طبقے تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ آج مسلمانوں کی بھی نجات اسی میں ہے کہ امام الزمان کو مان لیں۔ اگر آج عرب دنیا کے احمدیوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا تو سمجھ لو کہ جس طرح قرون اولیٰ کے عربوں نے اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق کا پیغام پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر کے تم بھی ان آخرین میں شامل ہو جاؤ گے جو اولین سے ملائے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب شاملین جلسہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دعاؤں کا وارث بنائے اور یہ جلسہ بے انتہا برکات سمیٹنے والا ثابت ہو، اور ہم جلد تمام دنیا پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو لہراتا ہوا دیکھیں، آمین۔ اس نماز جمعہ کے بعد میں بعض دو جنازے بھی پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جن جنازوں کو میں نے ذکر کیا ہے، ایک تو ہے مکرم چودھری فضل احمد صاحب کا، جو صدر احمدیہ ربا پاکستان کے افسر خزانہ تھے۔ 7 جون کو دل کی تکلیف سے طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں 65 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل کی پرانی ان کو تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود بڑی مستعدی سے اور بشاشت سے ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، وقت پہ دفتر آنا اور پورا وقت گزارنا۔ وفات سے ایک دن پہلے بھی اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو دل کی تکلیف ہوئی اور وہاں گئے ہسپتال جب، تو ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے وہیں روک لیا اور وہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے۔ یہ ان کو 25 سال سے افسر خزانہ تھے، اس سے پہلے جب انہوں نے وقف کیا زندگی دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں بھی کام کیا، ربا میں مجلس کار پرداز میں بھی کام کیا، نائب نظر بیت المال خرچ بھی رہے۔ بڑی خوش مزاج طبیعت کے مالک تھے، مرنجا مرنج، کسی کو نہ دکھ دینا، کسی کی تکلیف نہیں، اور مخلص اور فدائی تھے۔ خلافت سے بڑا تعلق تھا، پچھلے سال یہاں جلسے میں بھی آئے تھے اور بار بار جذباتی ہو جایا کرتے تھے، بلکہ ان کی طبیعت کے لحاظ سے مجھے عجیب لگتا تھا ان کی جذباتی ہونا۔ شاید یہ پتہ ہو کہ شاید آئندہ ملاقات نہیں ہوگی۔ بہر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی بیٹی ہیں طاہرہ مریم صاحبہ، جو جرمنی میں رہتی ہیں، سلیم اللہ صاحب کی اہلیہ ہیں۔ دوسرا جنازہ ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ساہیوال کا، یہ بھی 5 جون کو 95 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور انہوں نے بھی جماعتی خدمات مختلف جگہوں پہ
طور پہ ادا کرتے رہے. ساہیوال شہر کے بڑے لمبے عرصہ امیر شہر بھی رہے اور ضلع بھی، اور بحیثیت ڈاکٹر بھی بڑے نافع ناس وجود تھے. اپنے گاؤں میں ایک فلاحی ہسپتال بھی قائم کیا ہوا تھا، اور 2003 میں اسی وجہ سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آپ کو مین آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی دیا تھا. تبلیغ کا بھی شوق تھا، حکمت سے اپنا یہ فریضہ بھی انجام دیتے تھے. ساہیوال کے جو کیس تھے ان میں بھی بڑی حکمت سے یہ اپنا کردار ادا کرتے رہے، جس میں ہمارے 4 احباب کو سزائے موت سنائی گئی ہے، عمر قید سنائی گئی. نہایت معاملہ فہم اور زیرک تھے، اچھا رسوخ حسر و رسوخ بھی تھا علاقے میں، مخلص تھے، دعا گو تھے، خلافت کے ساتھ گہرا تعلق تھا. ان کے پسماندگان ہیں اہلیہ کے علاوہ 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں. بیٹے ان کے ایک وہاں ہیں، باقی تو باہر ہیں کینیڈا وغیرہ میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.